جو اپنی جوانی پر تو اپنے جسم پر تو اپنی باڈی بلڈنگ پر بڑا ناز کرتے ہیں نا، ایک بیماری کا اٹیک ہوا نا فالج کا، یہ سب اکڑ دگڑ نکل جائے گی۔ 25 سفر المظفر کو سنی حضرات امام اہل سنت کا، امام عشق و محبت کا دن مناتے ہیں 25 سفر المظفر کو۔ حدیث پر کتنا یقین تھا، ایسا یقین اللہ ہمیں نصیب کرے۔ ایک مرتبہ آپ کسی دعوت میں گئے اور آپ جن کھانوں سے پرہیز کرتے تھے وہ کھانا سامنے آ گیا۔ میزبان نے گائے کے گوشت کے کباب وہ بنائے اور روٹی تھی۔ اب امام اہل سنت کی غذا بہت قلیل تھی نہایت، آپ چکی کا پسا ہوا آٹا وہ بھی بہت قلیل، اور بکری کے گوشت کا قورمہ وہ آپ تناول فرماتے تھے، وہ بھی تھوڑا سا۔ آپ کے مزاج میں اور خون میں حدت بہت تھی۔ اب لوگوں نے کہا کہ حضور یہ تو آپ کے مزاج کے خلاف ہے اور یہ پرہیز چل رہا ہے اس سے، تو اب کیا کریں؟ تو کیا میزبان کو منع کر دیں؟ آپ نے فرمایا میری عادت نہیں منع کرنے کی، اب جو آیا ہے اس کو کھاؤ۔ یہ بھی ایک ہے کہ اس کا بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا میزبان کا۔ یہاں تو جس کے گھر جاؤ فرمائشی پروگرام چل جاتا ہے کہ نہیں؟ اب بیچارے سامنے والے کی حیثیت ہے کھانے کی، بنانے کی کہ نہیں ہے؟ ارے یہ بھی بنا لیتے، یہ بھی بنا لیتے، یوں بنا لیتے، بغیر مانگے ہزار مشورے۔ تو سامنے والے کی حیثیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمائشی پروگرام یہ مہمان نوازی کے آداب میں سے مہمان کے، کہ جو جائے مہمان کے سامنے جو کھانا پیش آئے چپ چاپ کھا لے، جو کھانا سامنے آئے اس کو چپ چاپ کھا لے، نہ اس میں عیب نکالے اور نہ کسی دوسرے کھانے کی طلب کرے۔ تو اب امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آیا اور آپ کے مزاج کو یہ بھاتا نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ میں منع نہیں کر سکتا، تو آپ نے وہ کھایا، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بگڑ گئی، اور اتنی بگڑی کہ مسوڑوں میں ورم آ گیا اور منہ جو ہے نا بند ہو گیا، اور گلے پیچھے گردن کے اندر گلٹیاں پڑ گئیں، جس کی وجہ سے منہ ہی نہیں کھل پاتا تھا آپ کا، وہ گانٹھیں سی ہو گئیں پیچھے گردن میں، آپ کا بولنا بند ہو گیا، صرف تھوڑا سا منہ کھلتا جس سے دودھ اندر جاتا، اور یہی آپ کی غذا تھی۔ اللہ اکبر۔ اب ڈاکٹروں کو بلایا گیا، اس وقت کے طبیب کو۔ طبیب نے جیسے ہی آ کر آپ کو دیکھا، اس نے 3 مرتبہ بولا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ یعنی یہ طاعون ہے۔ طاعون ایک بیماری ہے جس میں جسم پر گلٹیاں ہو جاتی ہیں، اور جو ہے نا بڑا تیز بخار چڑھتا ہے، گلٹیاں سی ہو جاتی ہیں جسم پر، اور بہت شدید بخار ہوتا ہے، اس کو طاعون کہتے ہیں۔ اب اس ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ یہ تو طاعون ہے، تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں نے دل میں یہ کہا کہ یہ طاعون ہو ہی نہیں سکتا، مجھے طاعون کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک طاعون کے مریض کو دیکھ کر وہ دعا پڑھی ہے جس بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو یہ دعا کسی مریض کو دیکھ کر پڑھ لے وہ مرض اس کو نہیں لگے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ مجھے مرض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہے جو حدیث پاک میں، لہذا مجھے یہ مرض نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بول نہ سکے، لیکن آپ نے دل میں سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو یہ دعا پڑھی ہوئی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو یہ دعا کسی مریض کو دیکھ کر پڑھ لے تو وہ مرض انشاءاللہ اس کو نہیں لگے گا۔ یعنی بیماریوں سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ جو بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو خاموشی سے اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں، اللہ نے چاہا تو وہ بیماری، وہ مرض، وہ تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گی۔ تو یہ دعا یاد کرنی پڑے گی، الحمدللہ الذی۔ میں نے اپنے والد صاحب کو بارہا یہ دعا پڑھائی ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں جانا ہوتا تھا، کتنے مریض ملتے ہیں ڈاکٹروں کے یہاں، میں ابو کو بولتا تھا جلدی سے یہ دعا پڑھو، ان کو یاد تو نہیں تھی لیکن مجھے یاد تھی، میں پڑھواتا تھا، ابو یہ پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک۔ اب ابو کو پڑھوائی، والدہ کو پڑھوائی، اور جو قریب ہوتا ہے اس کو، کسی بیمار کو دیکھتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی عادت ہے الحمدللہ۔ تو آپ بھی یہ دعا یاد کر لیں، اور یہ حدیث پاک میں ایک بہترین نسخہ ہمیں دیا گیا کہ جو یہ دعا کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھ لے انشاءاللہ وہ مرض آپ کو نہیں لگے گا، پڑھنے والے کو وہ مرض نہیں لگے گا۔ تو اللہ سب کو بیماریوں سے بچائے، طرح طرح کے امراض ہیں، تو ایک ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ ایسی بیماری نہ دے کہ بندہ محتاج ہو جائے۔ ایسی بیماریاں بندہ ناکارہ ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، بستر پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ ایسی محتاجی سے بچائے۔ سب کو عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جو اپنی جوانی پر تو اپنے جسم پر تو اپنی باڈی بلڈنگ پر بڑا ناز کرتے ہیں نا، ایک بیماری کا اٹیک ہوا نا فالج کا، یہ سب اکڑ دگڑ نکل جائے گی، چمچہ اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ بخار میں کیا حال ہو جاتا ہے بندے کا، جس کو 103 104 بخار ہو تو بیچارہ گلاس بھی نہیں اٹھا پاتا،
یہ اللہ دکھاتا ہے کہ تم کتنے کمزور ہو اور بنے ہوئے فرعون ہو اتنے کمزور اور فرعون بنے ہوئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے منصب کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آئی، اللہ کے ولی تھے نا، مدد ہوتی ہے، میرے کانوں میں آواز آئی کہ مسواک کرو اور کالی مرچیں منہ میں رکھو۔ تو بولے میں نے اشارے سے مسواک منگائی، اب اشارے جس سے کیے اس کو مسواک تو سمجھ آ گئی، اب کالی مرچ کا اشارہ کیسے کروں؟ بڑی مشکلوں سے سمجھا، کالی مرچ لائی گئی، پیس کر میں نے اپنے منہ میں رکھی اور مسواک تھوڑی سی ہلکے ہلکے کی۔ فرماتے ہیں فقیر کو اسی وقت ایک خون کی الٹی آئی اور بغیر تکلیف کے، پھر دوبارہ سے خون کی الٹی آئی اور الحمدللہ ساری گردن کی، گلے کی گانٹھیں، گلٹھیاں سب ختم ہو گئیں اور میرا منہ کھل گیا اور 3 دن کے اندر اندر بخار بھی چلا گیا۔ آپ نے یہ دعا کی تھی، اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اے اللہ اپنے حبیب کا سچا ہونا ظاہر کر دے اور طبیب کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دے، اس لیے کہ میں نے حدیث میں آئی ہوئی وہ دعا پڑھی ہے طاعون زدہ کو دیکھ کر، لہذا میں طاعون کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ 3 دن کے اندر اندر آپ ٹھیک ہو گئے اور اللہ نے اس حدیث پاک میں موجود دعا کی برکت سے آپ کو طاعون